آزادی ایک نعمت ہے، لیکن آج بھی دنیا میں ایسے ممالک جو کہ آزاد ہیں لیکن وہاں کے لوگ غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں یہ لوگ اس غلامی کی زنجیر سے آزاد نہیں ہو رہے؟ آج بھی دنیا میں ایک ایسا ملک موجود ہے جہاں کے لوگ اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اگر وہ اپنے حکمرانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف جائیں تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس ملک کے لوگ اپنی مرضی کے پیشوں میں نہیں جا سکتے۔ کیوں اس ملک کے لوگ اپنی ذاتی گاڑیاں نہیں رکھ سکتے؟ فیشن پولیس کیا ہے؟ اسے کیوں قائم کیا گیا؟ یہ کیسا ملک ہے جہاں کے لوگ آج کے دور میں بھی انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتے؟ انسان جب ان سوالوں پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ چیز سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی طاقتیں ہیں جو انسانوں کو اس طرح کنٹرول کر رہی ہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے ملک کی بات کریں گے جہاں کا کیلنڈر باقی دنیا سے الگ ہے، جہاں کے لوگ اپنے حکمرانوں کی مرضی سے ہی ہنستے اور روتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں پہ ایک ہی خاندان کے لوگ صدیوں سے ظلم و ستم کے ساتھ حکمرانی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نارتھ کوریا اور کم جونگ ان کی۔ کم جونگ ان کون ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ اس سے خوف زدہ ہیں؟ کیوں امریکہ جیسا ملک نارتھ کوریا کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، جبکہ امریکہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور دنیا کی سپر پاورز میں سے ایک ہے؟ آخر کیوں پوری دنیا نارتھ کوریا سے تجارت نہیں کرتی؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ کم جونگ ان نے اپنے انکل اور بڑے بھائی کا قتل کروایا؟ آج ہم آپ کو کم جونگ ان کے بارے میں ایسے راز بتائیں گے جن کو جان کر آپ اس کو آج کے زمانے کا فرعون قرار دیں گے۔ کم جونگ ان نارتھ کوریا کے ایک سیاستدان ہیں جو 2011 سے نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر اور 2012 سے ورکرز پارٹی آف نارتھ کوریا کے رہنما ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کم جونگ ان 8 جنوری 1982 کو پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ کم جونگ ان نے نارتھ کوریا میں ایک الگ ہی دنیا بسا رکھی ہے جہاں اس کے خلاف کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا۔ یہاں تمام اختیارات کم جونگ ان کے پاس ہیں۔ کم جونگ ان ہی یہاں کی گورنمنٹ، قانون اور آرمی ہے۔ یہ ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جسے دنیا کا کوئی بھی ملک ہلکا نہیں لیتا، پھر چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ فوربس میگزین نے کم جونگ ان کو 2018 میں دنیا کی 36ویں طاقتور ترین شخصیت قرار دیا ہے، اور اسی طاقت کے بلبوتے پر کم جونگ ان 2011 سے اب تک نارتھ کوریا پر حکمرانی کر رہا ہے۔ نارتھ کوریا کی ڈکٹیٹرشپ ایک ڈائنیسٹی کی طرح ہے جس میں ایک خاندان کے لوگ ہی ڈکٹیٹر بن رہے ہیں۔ کم جونگ ان ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جس کا ظلم عوام تک ہی نہیں بلکہ اس کا اپنا خاندان بھی اس کے ظلم سے محفوظ نہیں۔ اس کے بنائے گئے قوانین کو اگر کوئی توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو دنیا سے مٹانا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، پھر چاہے وہ اس کا انکل اور بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں ناظرین، کم جونگ ان نے 12 دسمبر 2013 کو اپنے انکل جینگ سینگ تھیک کو پھانسی کی سزا دی۔ اس کو اپنے انکل پر سازش میں شامل ہونے کا خدشہ تھا۔ کم جونگ نیم نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی تھے۔ کم جونگ نیم کو طویل عرصے سے اپنے والد کم جونگ ایل کی حکومت کا صحیح وارث سمجھا جاتا تھا۔ کم جونگ نیم 1994 میں داخل ہوئے لیکن اپنے باپ دادا کی قائم کردہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز بلند کرتے تھے۔ کم جونگ نیم نارتھ کوریا ریجن کے خلاف تھا لیکن اس کے جانشینی کے منصوبے کامیاب نہ ہو سکے اور اس کو 2003 میں سزا کے طور پر ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ پھر وہ چائنا میں خاموشی سے اپنا گزر بسر کرنے لگا۔ یہ فیصلہ نارتھ کوریا کے ڈکٹیٹرز کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ کم جونگ نیم امریکہ میں CIA کا ایک خصوصی ایجنٹ بن چکا تھا، جس کا علم جب کم جونگ ان کو ہوا تو اس کو اپنی حکومت گرنے کا خطرہ لاحق ہو گیا، اور اسی وجہ سے اس نے 13 فروری 2017 کو کم جونگ نیم کا قتل کروا دیا۔ یہ قتل ملائیشیا کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کوالالمپور پہ 2 ایکٹریسز کے ذریعے ایک پرینک شو کے نام پر ہوا۔ دونوں ایکٹریسز کو اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں ایک قتل کروایا جا رہا ہے۔ اس پرینک شو کا آغاز قتل سے کچھ ماہ پہلے ہوا جب ایک کورین پروڈیوسر 2 ایکٹریسز کو ہائر کرتا ہے۔ یہ شو کچھ اس طرح تھا کہ یہ دونوں ایکٹریسز لوگوں کے چہرے پر بیبی آئل لگاتی تھی اور ایک سیکرٹ کیمرہ کے ذریعے ان کا ریئیکشن ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ 13 فروری 2017 کو اس شو کے پروڈیوسر نے دونوں خواتین کو یہ پرینک کرنے کے لیے ملائیشیا کے کوالالمپور ایئرپورٹ پر بلایا، اور یہی پرینک انہوں نے کم جونگ نیم کے ساتھ کیا۔
لیکن اس دفعہ ان کے پاس بیبی آئل نہیں بلکہ ایک خطرناک نرو ایجنٹ تھا۔ یہ VX نرو ایجنٹ جب چہرے پہ لگ جائے تو یہ سانس کی نالی کے ذریعے لنگز میں جاتا ہے اور فوراً ہی جسم کے نروس سسٹم کو اٹیک کرتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے، اور اس انسان کی موت کچھ ہی منٹوں میں واقع ہو جاتی ہے۔ جب کم جونگ نیم کے ساتھ یہ پرینک کیا گیا تو اس نے آفیسرز کو جا کر ساری صورتحال کے بارے میں بتایا اور اسے فوراً ہی ایئرپورٹ کی میڈیکل فیسلٹی میں لے گئے، لیکن کم جونگ نیم نے 10 منٹ کے اندر ہی اسی فیسلٹی میں دم توڑ دیا، اور اس واقعے کی ساری فوٹیج بھی موجود ہے۔ دونوں ایکٹریسز جن کو پرینک شو کے لیے ہائر کیا گیا تھا ان کو حراست میں لے لیا گیا اور 2 سال کی قید کے بعد رہا کر دیا گیا۔ اور دوستو، کم جونگ نیم کے قتل کی تمام لڑیاں کم جونگ ان سے جا ملتی ہیں۔ دنیا کا ہر ملک مقامی لوگوں سے مخصوص قوانین کی پابندی کی توقع رکھتا ہے، لیکن نارتھ کوریا میں لوگوں پہ لاگو کیے گئے ان عجیب و غریب قوانین کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہاں پہ ہر عجیب و غریب قانون کا مقصد یہ ہے کہ عوام میں خوف طاری کیا جائے اور ان کی زندگیوں کے ہر پہلو کو اپنی مرضی سے چلایا جائے، اور ان قوانین کو توڑنے پہ ان کو سنگین سزا دی جاتی ہے۔ کم جونگ ان کے بنائے ہوئے ان عجیب و غریب قوانین سے آج ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، نارتھ کوریا میں کسی فرد کے پیشے کا انتخاب گورنمنٹ ملک کی ضروریات کے مطابق کرتی ہے، اور اس فیصلے پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں جبری مشقت کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، 2013 سے نارتھ کوریا کی گورنمنٹ نے اپنے شہریوں کے بالوں کے انداز میں مداخلت کرنے میں کافی گہری دلچسپی لی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی مرضی کے کوئی بھی ہیئر سٹائل نہیں رکھ سکتے، وہ صرف گورنمنٹ اپرووڈ 28 ہیئر سٹائلز میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں، جن میں 10 ہیئر سٹائلز مردوں کے لیے ہیں اور 18 خواتین کے لیے۔ یہاں میرڈ عورتوں کے ہیئر سٹائلز الگ ہیں اور ان میرڈ کے الگ۔ نوجوان مرد 5 سینٹی میٹر سے لمبے بال نہیں رکھ سکتے اور بزرگ 7 سینٹی میٹر سے لمبے نہیں رکھ سکتے، اور یہاں کے لوگ کم جونگ ان کے ہیئر سٹائل کو بھی کاپی نہیں کر سکتے۔ نارتھ کوریا میں سڑکوں پہ رکاوٹیں بھی موجود ہیں جو لوگوں کو بغیر اجازت آزادانہ طور پر گھومنے پھرنے سے روکتی ہے۔ نمبر 4، شہریوں کو موجودہ صدر جیسا نام رکھنے کی بھی اجازت نہیں، لہٰذا کم نام رکھنے والے ہر ایک کو اپنا نام تبدیل کرنا ہوگا۔ نمبر 5، نارتھ کوریا میں رہ کر انٹرنیشنل کالز کرنا بھی جرم ہے۔ یہاں پہ فورن فلم دیکھنے اور گانے سننے پہ بھی سخت پابندی ہے۔ نمبر 6، نارتھ کوریا میں بلو رنگ کی جینز یا پینٹس پہننا الاؤ نہیں ہے، کیونکہ بلو رنگ امریکہ کے جھنڈے میں پایا جاتا ہے، جس کو کم جونگ ان اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرتا ہے۔ نمبر 7، نارتھ کوریا میں کوئی بھی ٹورسٹ ٹور گائیڈ کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایئرپورٹ پر ٹورسٹ کی موبائل کی اچھی طرح جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ اگر کوئی تصویر نارتھ کوریا کی غلط امیج ظاہر کرے تو اس کا موبائل ضبط کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 8، نارتھ کوریا میں کسی بھی مذہب کو فالو کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کسی کے پاس کسی بھی مذہب کی کتاب کا ایک صفحہ بھی موجود ہو تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ نمبر 9، نارتھ کوریا میں کھیلی جانے والی گیمز کے بھی اپنے ہی رولز ہیں۔ نمبر 10، نارتھ کوریا میں کوئی بھی کم جونگ ان جیسے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ اس کے لیے انہوں نے ملک میں فیشن پولیس بھی رکھی ہے جو سڑکوں پہ گھومتی اس چیز کا خیال رکھتی ہے کہ کسی نے کم جونگ ان جیسے کپڑے نہ پہنے ہوں۔ نمبر 11، کم جونگ اِل کی ڈیتھ اینیورسری پر 10 دن کا مومنگ پیریڈ رکھا جاتا ہے، جس دوران یہاں کے لوگوں کو نہ ہنسنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی عزیز کی موت پہ کھل کے رونے کی۔ نمبر 12، نارتھ کوریا میں کوئی بھی انٹرنیشنل ٹیلی ویژن سٹیشنز نشر نہیں کیے جاتے۔ یہاں پہ گورنمنٹ کے منظور شدہ صرف 4 چینلز ہی چلتے ہیں۔ نمبر 13، نارتھ کوریا میں عام عوام کو انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں، جس سے نہ باہر کی دنیا کی خبر ان تک آ سکتی ہے اور نہ ہی اس ملک کی خبر باہر جا سکتی ہے۔ انٹرنیٹ صرف کچھ گورنمنٹ آفیشلز استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ زیادہ سرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ نارتھ کوریا پورٹ پہ صرف 28 ایکٹیو ویب سائٹس الاؤڈ ہیں۔ ان تمام اصولوں کی بنیاد پر کم جونگ ان کا موازنہ فرعون، ہٹلر یا چنگیز خان سے کریں تو غلط نہ ہوگا۔ نارتھ کوریا میں کم جونگ ان کی پاور اس حد تک پھیلی ہوئی ہے کہ سپر پاور امریکہ بھی نارتھ کوریا کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا۔
نارتھ کوریا کا ایک نیوکلیئر پاور سٹیٹ ہونے کی وجہ سے کوئی فزیکل انٹریکشن نہیں کرتا، لیکن کم کا گھیرا تنگ کرنے کے لیے اس پہ کافی پابندیاں لگائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے کافی ملک نارتھ کوریا سے ٹریڈ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔